توبہ جو ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی بلڈنگ بنانی ہو، مسجد بنانی ہو، مدرسہ بنانا ہو، آپ کو کوئی اپنے لیے دفتر حاصل کرنا ہو تو پہلے اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ میں یہاں بہترین درسگاہ بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، تو پھر پوچھا جائے گا زمین کہاں ہے، کس جگہ بنانی ہے۔ میں یہاں ایک بہت بڑا ہاسپٹل قائم کرنا چاہتا ہوں تو سوال ہوگا کہاں پہ، زمین کہاں پہ ہے۔ کوئی بھی عمارت آپ دنیا میں کھڑی کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کی کوئی بھی عمارت کوئی بندہ کھڑی کرنا چاہے، وہ عبادت کی ہو، صدقات کی ہو، خیرات کی ہو، حقوق العباد ادا کرنے کی ہو، وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہو، کوئی بھی اگر وہ نیکی کی عمارت کھڑا کرنی چاہتا ہے تو پہلے توبہ کی زمین ہونا ضروری ہے۔ اس کے پاس جب تک توبہ کی زمین موجود نہیں ہوگی، نیکی کی کوئی عمارت اس پہ قائم ہو سکتی۔ پہلے وہ توبہ کرے۔ یہ توبہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے زمین حاصل کی، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کا احساس پیدا کرے، اس کے بعد توبہ کو تشکیل دینے کے بعد اب وہ نیک اعمال کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان امام بہقی لائے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، تو جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے نا، اس کو صاف کرنے کے لیے تمہیں آلے کی ضرورت ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، دلوں کا زنگ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل، قلب، روح زنگ آلود ہو جاتی ہے، نصیحتیں اثر نہیں کرتی، کسی کا رونا، تڑپنا، پریشان رہنا دل کو نرم نہیں کرتا۔ لوگ بڑی تکلیف میں بھی ہوں تو یہ تجوری کا تالا کھولنے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے بڑی آزمائش اور بڑی اذیت سے گزر رہے ہوں لیکن یہ اپنی گردن کو نیچے کی طرف کرنے، جھکانے کو تیار نہیں ہوتا، تو یہ دل زنگ آلود ہو گیا ہے۔ کیا کریں؟ فرمایا اس طرح کر، تو نہ صحیح معنوں میں توبہ کر، اللہ تیرے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اللہ کے حضور حاضری دی جائے۔ جمعے میں بھی یہ کام ہو، فجر میں بھی یہ کام ہو، شب برات میں بھی یہ کام ہو، رمضان کی ہر رات میں یہ کام ہو، اور میں کہتا ہوں ہر روز یہ کام ہو۔ سونے سے پہلے ہر روز مالک کی بارگاہ میں توبہ ہو، صبح اٹھتے ہی رشتہ استغفار کا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات کہہ کے ہمارے لیے اس بات کو اتنا محبوب کر دیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں سنو لوگو، میں دن میں 100 بار اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، 100 بار۔ اتنا کھول دیا مضمون کو، اتنا واضح کر دیا، اس میں اتنی گنجائش پیدا کر دی، اتنی لامحدود اس نعمت کو بیان کر دیا کہ خود فرماتے ہیں میں 100 بار روز توبہ کرتا ہوں۔ ایک پیشہ برا ہے جوانوں، یاد رکھنا، ایک پیشہ برا ہے، اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جو جھاڑو دے کے روزی کماتا ہے بڑی شان والا بندہ ہے، جو سویرے اٹھ کے ٹائم پہ منڈی جاتا ہے، پھل لاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ، اس لیے کہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ وہ بادشاہ آدمی ہے، اس نے اعزاز کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا۔ بڑا مزہ آتا ہے جب شام کو بندہ اپنی دکان بند کرے اور پھر چھوٹے چھوٹے نوٹ گنے، اور پھر ان میں سے نا، میں نے دیکھا ہے غریبوں کو، کہتے ہیں جی میں نا جی وہ 50 روپے روز دے رکھے نے اللہ دی رات دینے نے، اور پھر اس میں سے وہ تھوڑے سے جب بچا کے کہتا ہے نا کہ آج میں نا مطلب 4 پیسے زیادہ ہیں، آج گھر پھل بھی لے کے جانا ہے۔ وہ جو ذائقہ ہے اسے کبھی محسوس تو کرو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے تو کما کے کھاتا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھایا کرتے۔ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت مشقت کا مزاج بنائے۔